السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آپ سامعین حضرات نے موضوع کی اہمیت کے حوالے سے محترم جناب حافظ سفیان سلیم صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی. اللہ تعالیٰ جو یہاں منتظمین ہیں، اس درس کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو احباب شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں، جو سرپرستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. میں آج بہت کوئی لمبی چوڑی انشاءاللہ گفتگو نہیں کروں گا. اپنے ایمان کی تازگی کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میری گفتگو کے آغاز سے پہلے دو باتیں اچھی طرح سے ہم سمجھ لیں کہ ہمارے ایمان کا مدار اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہے، ہمارے جذبات نہیں ہیں، نہ ہی میری خواہشات ہیں کہ میں کیسا چاہتا ہوں، میں کیسا سوچتا ہوں، کیسے ہونا چاہیے. میرا عقیدہ، میرا ایمان، میں اپنی سوچ، اپنی چاہت، اپنے جذبات کے مطابق ایمان نہیں بنا سکتا، اپنا عقیدہ طے نہیں کر سکتا. میرا عقیدہ بھی طے ہوگا، میرے جذبات، میری خواہشات پیچھے رہیں گی. میرے ایمان کی بات آئے گی تو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو مجھے مقدم کرنا پڑے گا. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، صرف اس نقطے کی تفصیل میں. انشاءاللہ پہلے بھی بیان میں کہیں کرتا رہا ہوں، آگے کہیں موقع آئے گا تو بیان ہو جائے گا انشاءاللہ. دوسری چیز یہ ہے کہ عام طور پہ ہم انسانوں کی جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بات کو سنتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہو، کوئی تاریخ کی بات ہو، اس کا تعلق ماضی سے ہو یا مستقبل سے. کچھ خبریں ہم ماضی کی پڑھتے ہیں، ایسے ہوا، ایسے واقعات رونما ہوئے، اس قسم کے احوال پیدا ہوئے، اور کچھ
قرآن و حدیث میں ہمیں مستقبل کا بتایا جاتا ہے کہ ایسا ہوگا، قرب قیامت یہ چیزیں رونما ہوں گی، ایسے ایسے معاملات طے پائے جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں، چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جو اس نے دیکھا ہوتا ہے، جو اس کا ماحول ہوتا ہے، جو اس کا علم اور شعور اور ادراک ہوتا ہے، وہ اسی کے مطابق ان چیزوں کو سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ ہی انہی چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ بھئی آپ اور میں خواب دیکھتے ہیں، خواب میں ہم وہ چیز اتنی ہی دیکھ سکتے ہیں اور اتنی ہی محسوس کر سکتے ہیں جتنا اس چیز کے متعلق میرا اور آپ کا شعور اور ادراک ہے۔ ہم سبھی دیکھتے ہیں، اکثر و بیشتر سب کو ہی اس نوعیت کے خواب آتے ہیں کہ مرنے کا خواب آتا ہے، میں خود مر گیا۔ اس خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں مرنے کے بعد مرنے والے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں مرنے کے بعد اپنی کیفیت کو اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہوں جس طرح میں کسی میت کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اس کو غسل دیا جائے گا، اسے کفنایا جائے گا، ارد گرد لوگ بیٹھ کے رو رہے ہوں گے، میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں گا۔ میں اپنے آپ کو میت کی صورت میں دیکھ لوں گا، لیکن مرنے کے بعد جو میرے ساتھ ہو رہا ہوگا میں اسے نہیں دیکھ پاؤں گا، کیونکہ وہ میرے شعور سے باہر ہے۔ تو ہم جب ماضی اور مستقبل کو پڑھتے ہیں تو ہم اسی شعور سے سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی ہمارے ماحول کے حساب سے کوئی بات ہو رہی ہے، ہمارے ماحول کے حساب سے کوئی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اب جو میری آگے آنے والی گفتگو ہے اس کے لیے اپنے اس ماحول سے بھی باہر نکلی ہے کہ جو بات ہوگی وہ اس ماحول کے حساب سے نہیں ہو رہی۔ دوسرا، تھوڑی دیر کے لیے جذبات سے باہر آ جائیے اور اپنی اس کیفیت سے باہر آ جائیے جو کیفیت میری اور آپ کی بن چکی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو لے جائیے اس دور میں جو دور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، گویا کہ ہم اس دور میں موجود ہیں، گویا کہ یہ اصحاب رسول، یہ اہل بیت، یہ آل بیت، یہ ہمارے سامنے چل پھر رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب اس میدان میں، اس گھڑی میں اپنے آپ کو رکھ کر سوچئے کہ میں اگر اس وقت ہوتا اور یہ فرامین نبوی میرے کانوں میں پڑتے، یہ آیات میرے کانوں میں آتی، تو میرا طرز عمل کیا ہوتا۔ اس انداز میں جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو بات اچھے طریقے سے اب سمجھ میں آئے گی۔ موضوع ہے اہل بیت کے حوالے سے، آل بیت کے حوالے سے، ان کے فضائل، ان کے مناقب۔ اہل بیت کی ویسے تقسیم میں آپ کو دو طرح سے کر دوں۔ ایک اہل بیت وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور ایک وہ ہیں جن کا نسب نامہ آج کے دور میں جو لوگ جی رہے ہیں، موجود ہیں، ان کا نسب نامہ ان لوگوں سے جا کر ملتا ہے جو اس دور میں اہل بیت میں سے تھے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو تھوڑا سا جدا رکھیے گا۔ کیوں رکھیں گے اس کی وضاحت میں آگے چل کے کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اہل بیت تھے، ان کے ایک اہل بیت ہونے کی خصوصی اور مقید فضیلت ہے جو دیگر صحابہ کے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ سے خاص فضیلت ہے، جس طرح بعض صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فضائل عطا کیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے کہ آپ کے ساتھ جو رہا، آپ کا ساتھ جس نے دیا، اس کو صحابی ہونے کا شرف ملا۔ یہ آپ کی ہی نسبت ہے کہ آپ کی زوجات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں امہات المؤمنین قرار دیا، وازواجہ امہاتہم۔ یہ آپ کی ہی نسبت ہے، یہ آپ کا ہی مقام ہے، یہ آپ کا ہی شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آل کو ایک خصوصی اہمیت اور خصوصی فوقیت عطا کی جو دیگر اصحاب کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ مقید ہے، یہ اہل بیت میں سے ہونا، یہ عطا الہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہے، یہ انسان نے کمایا نہیں ہے۔ صحابہ اہل بیت میں سے جو ایمان لائے، انہوں نے اس چیز کو کمایا، ایمان کے ذریعے سے اس فضیلت کو کمایا، لیکن اپنا اس نسب کو انہوں نے اپنی مرضی سے اختیار نہیں کیا۔ آپ جس خاندان سے ہیں، جس گھر میں پیدا ہوئے، میں جس خاندان سے، جس گھرانے میں پیدا ہوا، یہ میرا اپنا اختیار نہیں تھا، یہ عطا الہی ہے۔ اور اس عطا الہی میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو اسی لیے خصوصی فضیلت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ان اللہ اصطفیٰ بنی اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے پہلے پوری انسانیت میں سے جو فضیلت یا اصطفیٰ عطا کیا ہے، چناؤ جو کیا ہے، وہ بنی اسماعیل کا کیا. واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانہ، پھر بنی اسماعیل میں سے آگے ان کی ایک خاندان، ایک شاخ، ایک قبیلہ کنانہ. کنانہ کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش، قریش کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو ہاشم، اور فرمایا کہ پھر بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے واصطفانی من بنی ہاشم، اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم میں سے پھر مجھے اختیار کیا، مجھے چنا ہے. یہ چناؤ ہے، یہ چنیدہ لوگ ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص مقام اور فضیلت عطا کی ہے. یہ عطا ہو گئی ان لوگوں کو. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، میں نے ذکر کیا کہ دو طرح کے اہل بیت ہیں، ایک اس دور کے، ایک آج کے دور کے. جو اس دور کے ہیں وہ کون کون ہیں، تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں اور ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھ سکیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی نسل وہ اہل بیت میں سے ہے، کوئی شک نہیں. بلکہ سیدہ ام سلمہ بھی فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ، میں نام اس لیے خاص طور پہ لے رہا ہوں راویات حدیث کا، کہ دونوں کے دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، اور یہی اس حدیث کو روایت کرتی ہیں. صحیح مسلم میں جو سیدہ عائشہ کی حدیث ہے، حدیث قصہ جس کو کہا جاتا ہے، کہ جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو پھیلایا، اس میں حسن، حسین، علی اور فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کو جمع کیا، اور فرمایا اللہم ہؤلائی اہل بیتی و خاصتی، اللہ یہ میرے اہل بیت اور میرے قریبی خاص لوگ ہیں. فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اللہ ان سے بھی رجس کو دور کر دے اور ان کو بھی پاک کر دے. یہ کب کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے شروع میں پڑھی، بچے نے بھی تلاوت کی، سورہ احزاب کی آیت 22 پارے کے آغاز میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم اہل بیت سے رجس کو دور کر دے، ختم کر دے، لے جائے اور تم کو پاک کر دے. رجس سے یہاں مراد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب میں بھی اس کی وضاحت ہے، اور تفسیر میں بھی اہل تفسیر نے بھی ذکر کیا، جو سیاق ہے کہ جس چیز سے پاک کرنا ہے وہ گناہوں کی گندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اعمال خبیثہ سے پاک رکھا ہے، گندے اعمال سے ان کو بچا کر رکھا ہے. یہ توفیق الہی ہے کہ اللہ کسی کو گناہوں سے محفوظ کر دے. اسی لیے پچھلی آیات میں نا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. امہات المومنین میں سے، ازواج النبی میں سے جو بھی اللہ کی فرما بردار بن کے خاتون رہے گی، نیک اعمال کرے گی، اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا. میں اور آپ عام لوگ ہیں، یا عام صحابہ بھی آپ سمجھ لیں، وہ جو عمل کرتے ہیں ہر ایک کو اس کے عمل کا جو کھاتا ان کا چلتا ہے، وہ اللہ کا عام جو قانون ہے اس کے حساب سے، ایک نیکی 10 70 700 واللہ یضاعف لمن یشاء. ان کے لیے ہر نیکی ڈبل کے حساب سے شروع ہوتی ہے. فضل الہی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ اللہ نے فضل ان گھر والوں کو عطا کیا ہے. یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں. وہ الگ الگ خاندانوں سے تھیں، ان کا نسب کچھ اور تھا سب کا، لیکن زوجہ ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہونے کے اعتبار سے، آج کے دور میں بھی اس دور میں بھی، اور یہ لغات کی خصوصیت ہے، ایک معاشرے کی فطرت ہے کہ جب آپ سے پوچھا جائے آپ کے گھر والے کیسے ہیں، تو گھر والوں کے اندر سب سے پہلی جو انسان کے اندر بات آتی ہے، جو شخصیت آتی ہے، جو ذہن میں بات آتی ہے، وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، اور اسی کی بیوی سے آگے اس کے بچے ہوتے ہیں جو اہل کے اندر شامل ہوتے ہیں، جن میں اہل علم نے ذکر کیا، اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل امہات المؤمنین میں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ہے. یہ جو سیدنا فاطمہ تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. یہ اہل بیت میں ہے. اب میں اس کی اعتراضات کہ جی علیکم جمع کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے، اور یہ امہات المؤمنین ساری خواتین ہیں، اور یہ سب اس سے مراد یہ نہیں ہے، اور صرف یہی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کساء کے اندر، اپنی چادر کے اندر داخل کیا تھا.
ان سب کے جوابات اہل علم نے دیے الحمدللہ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی اہل بیت کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، وہاں بھی مذکر کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور مراد جو ہے وہ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں. وہ خطاب ہی ان کی بیوی سے تھا، گفتگو وہاں کوئی اور تھا ہی نہیں، اور اولاد بھی نہیں تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ فرشتوں نے گفتگو کی تھی ان کی بیوی سے، اس وقت اولاد ہی نہیں تھی، اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے ہی وہ آئے تھے. بیویاں بھی شامل ہیں، چونکہ اس آیت میں بیویاں تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ ام سلمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو شامل کیا، ان کے لیے دعا فرمائی، تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی مجھے بھی ان کے ساتھ وَأَنَا مَعَهُمْ، مجھے بھی ان کے ساتھ شامل کر لیجیے. تو فرمایا فَأَنْتِ إِلَىٰ خَيْرٍ فَإِنَّكِ إِلَىٰ خَيْرٍ، یہ جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، وہ تو تمہیں اللہ نے پہلے ہی دے دی ہے. یہ آیت تو ہے ہی تم لوگوں کے لیے، ان کو میں دعا کر کے شامل کر رہا ہوں. اب پھر اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جائیے، اس جھگڑے سے ذرا باہر، جذبات سے باہر. جو اہل علم نے ذکر کیا کہ جی اہل بیت کون ہے، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، غدیر خم کی مشہور معروف حدیث ہے. اہل سنہ نے اس کو بیان کیا ہے، کیونکہ ہمارا کوئی کسی سے، کسی گروہ کی نفرت کی بنیاد پر، کسی گروہ سے، اس کی بدعت سے نفرت کی بنیاد پر ہم حق کو نہ چھپاتے ہیں، نہ مٹاتے ہیں، اور نہ حق کو ٹھکراتے ہیں. انہوں نے غدیر خم کی حدیث کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر کھڑے ہوئے جب حج سے واپس نکلے، اس پانی کے کنویں کے پاس، وہاں پر خم کے پاس کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور اعلان فرمایا کہ میں جو ہوں انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، اور مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر میرے پاس آنے والا ہے، میرا وقت قریب ہے، لہٰذا میں تمہیں چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا، فیہ الہدی والنور، اس میں ہر قسم کی ہدایت اور ہر قسم کی رہنمائی اور روشنی موجود ہے، گمراہ نہیں ہوگے اگر اس کو تھام کے رکھا. باتیں اور بھی ہوئیں، پھر اس میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اس کے مختلف ترجمے اردو میں یا عربی میں اس کی وضاحتیں پیش کی گئی ہیں. میں تمہیں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے اہل بیت کے متعلق، میرے اہل بیت کے متعلق میری نصیحت کو قبول کر لو، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں یہ بات فرمائی. آپ کے گھر والے، آپ کے گھر والے، آپ کے گھر والے، ان کا خیال کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے مقام کو سمجھنا، یہ میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے. اب لے جائیے اپنے آپ کو اس دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس دور کے حساب سے اس چیز کو سمجھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی، بچوں کی، آپ کے حسن اور حسین کی رضی اللہ عنہما، آپ کی بیٹی کی، آپ کے داماد کی، آپ کے دامادوں کی، آپ کے باقی رشتہ داروں کی ایک حیثیت تھی. سیدنا زید نے فرمایا کہ اہل بیت میں وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، اور وہ آل جعفر، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آپ کے چچا اور چچا کے بیٹوں کا نام لیا کہ ان کی نسل جو آگے چل رہی ہے، یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ہیں. یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اندر، اہل بیت کے اندر شامل ہیں. یہ ہے وہ مقام اور مرتبہ جس کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. اب 2 سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں آج کے دور میں ان بزرگ ہستیات کے متعلق، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیسے ان سے محبت کرنی ہے، میں نے کیسے ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا ہے. اس کے لیے اہل سنہ نے جو مراتب ذکر کیے ہیں اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ سنیے. ایک سب سے پہلی چیز، ان کے لیے خصوصی محبت کا اہتمام اپنے دل میں رکھیے. کہیں کسی ذرے کا بھی غبار کسی بھی شخصیت کے متعلق، اہل بیت میں ہو، صحابہ میں ہو، آپ کے اور میرے دل میں آنا نہیں چاہیے. بعض اوقات ہم لوگوں کو سنتے ہیں کہ وہ گالیاں دیتے ہیں ابو بکر کو، عمر کو. بعض اوقات سیدہ عائشہ کے متعلق وہ باتیں کہہ جاتے ہیں جو کوئی شریف النفس آدمی کسی بھی دشمن کے متعلق نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے ساتھ جب وہ اہل بیت کے فضائل اور مناقب ذکر کرتے ہیں، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ریئیکشن میں آ کر، رد عمل میں آ کر
کچھ ایسی باتیں ان کے دل میں آ جاتی ہیں جو نہیں آنی چاہیے، اور وہ ناقابل بیان بھی ہونی چاہیے، کہ بیان بھی زبان پر بھی نہ آئے اور دل میں بھی نہ آئے۔ میں نے اسی لیے کہا جذبات سے باہر نکلیے۔ میرا عقیدہ جذبات سے نہیں بنتا، میری خواہشات سے نہیں بنتا، میرا ایمان اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کے متعلق یہ فرمایا، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ سارے اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میری بیٹی، بضعۃ منی، یہ میرے وجود کا ایک ٹکڑا ہے، اور یؤذینی من ما آذاہا، مجھے وہ باتیں تکلیف دیتی ہیں جو اس بچی کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، میری بیٹی کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں حسن کو اٹھایا، اپنے نواسے کو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا اللہم انی احبہ، اللہ اس بات کا گواہ ہو کہ میں اس بچے سے بڑی محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اللہ تو بھی اس سے محبت کر لے، واحبب من یحبہ، اللہ ہمیں اس میں شامل کر دے کہ اللہ اس بندے سے بھی محبت کرنا جو بندہ میرے اس نواسے حسن سے محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے سے بھی محبت کرنا جو میرے اس نواسے حسن سے محبت کرتا ہے۔ محبت کیجیے ان سے، سچے دل کے ساتھ محبت کیجیے، اور اضافی محبت کیجیے، بڑھ کے محبت کیجیے۔ سیدنا علی سے آپ نے فرمایا انت منی وانا منک، یہ غدیر خم کے موقع پر ہی جو آپ پڑھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے مولا قرار دیا تھا۔ ان کے یعنی اہل السنہ نے امام احمد سے پوچھا گیا کہ کون ہے وہ جس کے علیحدہ سے اکیلے شخص کی فضیلتیں سب سے زیادہ احادیث میں وارد ہوئی ہوں۔ امام احمد بن حنبل جو تقسیم ہمارے ہاں ہو گئی، چلو اس کے مطابق اہل السنہ کے امام ہے نا، رافضی اور شیعہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس شخصیت کے سب سے زیادہ فضائل احادیث میں اکیلے کے، ایک اکیلی شخصیت کے وارد ہوئے ہیں، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اکیلے ان سے بڑھ کر فضیلتیں کسی بھی شخص کی بیان نہیں ہوئی، احادیث میں ذکر نہیں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں حدیبیہ کے موقع پر، خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو الفاظ کہے تھے کہ کل میں لوطین رایۃ غدن، کل جھنڈا اس آدمی کو ملے گا کہ جس آدمی سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ محبت تو سب کرتے ہیں، میں اور آپ بھی کرتے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول سے، مزہ تو اس میں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے محبت کرے۔ یہاں تو گارنٹی شہادت مل رہی تھی، اور سب کی تمنا تھی کہ اسے یہ جھنڈا مل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ضمانت مل جاتی کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا کیا؟ سیدنا علی کو۔ صحابہ کی تمنا رہی کہ کاش ہمیں مل جاتا، سعد بن وقاص فرمایا کرتے تھے یہ جو مقام اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، میری تمنا ہوتی تھی کاش مجھے اس میں سے کوئی ایک چیز مل جاتی، جو اللہ نے یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا قرار دیا اور انت منی وانا منک کا قرار دیا، یہ خیبر کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا۔ ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہم نے اس انداز میں جینا ہے ان شخصیات سے جو اس دور میں تھی۔ ان کا دفاع بھی کرنا ہے، ان کے خلاف کوئی بکواس کرے، ان کی شان میں کوئی بات کرے تو اسی طرح ہمیں غصہ آنا چاہیے، غضب آنا چاہیے، جس طرح ہمیں دیگر بزرگان دین کے متعلق غصہ آتا ہے۔ اگر کم ہے نا، غصے کا معیار کم ہے، تو پھر وہ محبت کا معیار بھی کم نظر آتا ہے۔ لیکن عام طور پہ ہمارے ہاں تاریخ میں دو فرقے رہے، ایک روافض تھے، ایک نواصب تھے۔ روافض جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل میں وہ غلو کیا، ان کو اس شان میں بڑھایا کہ جو ان کا مقام ہی نہیں تھا۔ جھوٹی احادیث بیان کر کے کیا ضرورت ہے کسی کو سیدنا علی کی شان بیان کرنے کی؟ جھوٹی احادیث بیان کر کے کیا کسی کو ضرورت ہے؟ اہل بیت کیا اس بات کے محتاج ہیں کہ ان کی شان، ان کی فضیلت جھوٹی احادیث سے بیان کی جائے اور ان کو ان کے مقام اور مرتبے سے بڑھا دیا جائے، ان کو انبیاء سے بھی افضل قرار دیا جائے، ان کو بعض اگر آپ تفسیرات میں جائیں، ان کی تفاصیل میں جائیں، کتب میں جائیں، بعض فرق کی باتوں کا مطالعہ کریں۔ میں نہیں چاہتا، میں تو اپنے صرف ایمان کی سلامتی کی بات کر رہا ہوں، وہ میں عبارتیں بھی نہیں ذکر کرنا چاہتا جس میں ان کو خدائی اختیارات سے نوازا گیا ہے سیدنا علی کو، اور یہ آپ سنتے رہتے ہیں، آج کل تو یہ بھرا پڑا ہے ان کی تقاریروں سے، ذاکروں کی۔ دوسرا گروہ تاریخ میں گزرا ہے نواصب کا، جو ان سے نفرت رکھتا تھا، جن میں سر فہرست خوارج تھی، جو اہل بیت سے، صحابہ سے، خاص طور پر اہل بیت سے ان کی شان میں تنقیص کرنا۔
ہمارے اس معاشرے میں نواسب اتنے نہیں ہیں جتنے روافض ہیں. ہم ان کی گفتگو سے متاثر ہو کر سن کے ریئیکشن میں آ کے ہمارے ایمان میں وہ تازگی باقی نہیں رہتی اہل بیت کے متعلق. اس لیے تھوڑا سا تازہ کیجیے اپنے ایمان کو. ہمیں نہیں سننی کسی کی بکواس. ہمیں نہیں ہے غرض کوئی ان کی شان میں کتنا غلو کر رہا ہے اس کی بنیاد پر میں ریئیکشن میں آ کے ان کی شان میں کوئی تنخیص کر ڈالوں, ان کے لیے کوئی جملہ اس قسم کا بیان کروں. نہیں, ان کے ساتھ محبت پوری رکھنی ہے, پورے اہتمام کے ساتھ. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, سیدنا ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بات کہی تھی. یہ جو ایک پیش کیا جاتا نا, وہ جو میں نے دوسری بات کہی تھی اس کو یہاں ذرا سے سمجھیے گا کہ ہم اپنے دور کے حساب سے چیزوں کو سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں صحابہ اور اہل بیت میں ایسی کوئی اختلافات تھے جیسے آج کی کل کی کوئی سیاسی پارٹیوں میں ہوتے ہیں, کوئی پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اختلاف جیسے ہے, کرسیوں کے اوپر جھگڑا ہے, ایک دوسرے کے اوپر لان تان گالم گلوچ کرپشن کے الزامات. ہم نے چونکہ ماحول سیاست کا یہی دیکھا ہے, کرسی کے حصول کی تلاش کے لیے لوگ کس طریقے سے لڑتے ہیں, ہم نے وہ ماحول دیکھا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں شاید اس دور کا بھی کچھ ایسے ہی ملتا جلتا ماحول ہوگا. وہ ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح سے پروپیگنڈا کرتے ہوں گے, ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح سے الزامات لگاتے ہوں گے, اسی طرح کی گندی سیاست ہوگی. وہ ایسے گندے لوگ نہیں تھے, وہ پاک باز لوگ تھے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اللہ نے تمہیں گناہوں کی گندگی سے پاک رکھا ہے. یہ اہل بیت پاک تھے. اسی لیے سیدنا ابو بکر نے فرمایا تھا, بخاری مسلم کی جو حدیث ہے, سیدنا علی سے فرمایا تھا, قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ عزیز ہے. اگر یہ فدق کا جو معاملہ پیش کیا گیا ہے کہ باغ نہیں دیا جا رہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو تقسیم نہیں کیا جا رہا, آپ کی بیٹی کو خیبر کے حصوں میں سے نہیں دیا جا رہا, فدق نہیں دیا جا رہا, یہ کوئی دشمنی نہیں ہے کہ نوازا نہیں جا رہا, عطا نہیں کیا جا رہا. وراثت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا بھی حق تھا, اور ان بیویوں کے اندر ایک ان کی اپنی بیٹی سیدہ عائشہ بھی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کتب شیعہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان کے یہاں یہ جو غیر منقولہ جائیداد زمین جو ہوتی ہے, یہ وراثت میں آج بھی یہ عورتوں میں تقسیم نہیں کرتے. بیٹی بہنوں کے اندر, ماں کے اندر یہ جائیداد تقسیم نہیں ہوتی. غیر منقولہ زمین, بیٹی بہنوں کا حصہ, عورتوں کا حصہ, وہ اگر گولڈ ہے, پیسے ہیں, اس کے اندر ہے. اور دعویٰ کرتے ہیں سیدہ فاطمہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو باغ فدق میں سے حصہ نہیں ملا. سیدنا ابوبکر فرماتے ہیں یہ جو رشتہ داری اللہ کے رسول کی ہے مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ عزیز ہے, میں اس کا اپنی رشتہ داری سے زیادہ خیال کرتا ہوں. یہ کوئی دشمنی نہیں ہے, یہ فرمان نبوی پر عمل ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ میرا ایمان اور عقیدہ اور عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. جذبات سارے بات کے ہیں, میں کیا چاہتا ہوں, کیا پسند کرتا ہوں, یہ ساری چیز بات کی ہے. پہلے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کیا ہے, انسان کو اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عباس, آل عباس آپ سنتے ہیں نا, یہ اہل بیت میں سے ہیں. سیدنا عباس سے فرماتے ہیں کہ اسلاموں کا احب الیہ من اسلام الخطاب, آپ جب اسلام لائے, آپ کا اسلام لانا مجھے اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ عزیز ہے. لو اسلم, اگر وہ اسلام لے آتا, وہ بھی مسلمان ہوتا, آپ بھی مسلمان ہیں, دونوں میں سے مجھے آپ کا اسلام زیادہ پسند آیا. اگر وہ اسلام, وہ تو لایا ہی نہیں, اور آپ کا مجھے زیادہ پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا اسلام لانا زیادہ عزیز تھا, زیادہ پسند آیا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند میری ذاتی چاہت اور پسند پر مقدم ہوتی ہے. یہ جملہ جو آخری میں نے ادا کیا ہے یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان اپنے نفس سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت کرے گا تب وہ کامل مومن ہوگا. سیدنا عمر نے فرمایا تھا, اللہ کے نبی آج میں اپنے نفس سے بڑھ کر, اپنے آپ سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. جب انسان اپنے آپ سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو ہر اس بات کو اسی انداز میں سمجھتا ہے جس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا. سیدنا عبداللہ ابن عباس کو شورا میں کس نے شامل کیا؟ سیدنا عمر ابن خطاب نے. سیدنا عمر ابن خطاب کے حکومت میں قاضی کون تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا عمر ابن خطاب نے جب دیوان قائم کیا, رجسٹر بنائے کہ انٹری ہو اور اس میں
بیت المال سے اب ان لوگوں کو حصہ مستقل بنیادوں پر فراہم کیا جائے. مال غنیمت آتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ کر کے مجاہدین کا بھی دیگر کا بھی ایک سسٹم انہوں نے بنایا حکومت کا. اس میں اس دیوان میں سب سے پہلے جن لوگوں کو اہل بیت سے دیا جائے گا ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سب سے مقدم تھے. سب سے پہلے ان کے نام درج کروائے کہ جو آئے گا وہ پہلے ان کو دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے دیا ہے. یہ وہ دوسری چیز ہے جو ان کو عطا ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. مال غنیمت جو جہاد میں سے حاصل ہوتا ہے اس کے پہلے 5 حصے ہوں گے. اس 5 میں سے 4 کا تو تعلق مجاہدین کے ساتھ بن جاتا ہے، ایک حصہ الگ سے ہو جائے گا، 5واں حصہ جس کو کہا جاتا ہے خمس. اس خمس کے بھی 5 حصے ہوں گے پھر، جس میں فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اللہ کے لیے خمس، جس کو اکثر مفسرین نے ذکر کیا اللہ کا نام بطور تبرک کے ہے. اللہ کا حصہ کہاں جائے گا؟ سب سے پہلا حصہ اس خمس کے اندر خمس کا وللرسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر آگے 4 حصے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان کیے جو سورہ انفال میں. خمس الخمس 5ویں حصے کا 5واں حصہ مال غنیمت کا اہل بیت کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد اہل بیت میں تقسیم ہوگا. مال فے، مال غنیمت وہ ہے جب جہاد ہوا لڑ کر جو مال آیا وہ مال غنیمت ہے. مال فے وہ ہے لڑنے گئے تھے، لڑائی نہیں ہوئی، بغیر لڑائی کے وہ علاقہ فتح ہو گیا، تو اب جو مال آیا اس کو مال فے کہا جاتا ہے. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں فرمایا کہ ما افاء اللہ علی رسول من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربیٰ. جو مال فے عطا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے. اس مال فے کا خمس، مال فے کا ڈائریکٹ خمس 5واں حصہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے اہل بیت کے لیے. اس چیز کی تقسیم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں فرمائی کہ یہ جو بیت المال ہے اس میں سے ان کا ہر مہینے کا حساب کتاب پہنچا کرے گا. ان کے لیے آپ نے دفاع بھی کرنا ہے، ان سے محبت بھی رکھنی ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے. وہ جو آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں اس درود میں بھی ان کا تذکرہ، ان کے لیے خاص طور پر دعا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بعض روایات میں اس درود کی مزید تفصیل آئی اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ. تو یہ چیزوں کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ ان کے مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے. اس چیز کو ہم نے اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. اب آئیے آخری باتوں کی طرف میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صدقات میں جس کو زکوٰۃ، خاص طور پر زکوٰۃ اہل بیت کے لیے حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لا تنبغی لمحمد ولا لآل محمد انما ہی اوساخ الناس. نہ یہ زکوٰۃ محمد کو نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آل محمد کو دی جائے گی، تاکہ کوئی الزام نہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے یہ ساری ہڑپ ہو جاتی ہے، ساری کھینچ لی جاتی ہے. زکوٰۃ اہل بیت کو نہیں دی جا سکتی. بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں، آتا بھی ہے سوال، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ کوئی سید ہے آج کے دور میں، ہمارے اہل بیت کو سید کہا جاتا ہے، ضرورت مند ہے، اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دیگر نے بھی ذکر کیا کہ چونکہ اب ان کا ایک خمس والا معاملہ ختم ہو گیا ہے، ضرورت مند بھی ہیں، کیا کریں گے؟ ان کو بھوکا مار دیں، ان کو پریشان رہنے دیں کہ نہیں آپ کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے. عام حالات میں جو حرام ہے وہ اگر میں ضرورت مند ہوں تو وہ میرے لیے بھی حلال ہو جاتا ہے نا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. تو اس صورت میں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا، اگر ان سے سچی محبت ہے اور آپ کے پاس زکوٰۃ سے ہٹ کر گنجائش ہے دینے کی، زکوٰۃ سے ہٹ کر ان کی مدد کرنے کی، زکوٰۃ سے ہٹ کر ان کے ساتھ تعاون کرنے کی، یعنی آپ سمجھیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے اور اس وقت اگر کسی کو ضرورت پڑتی تو کیا آپ اسی انداز کا فیصلہ کرتے یا کوشش کرتے کہ ان کو اپنے دوسرے مال سے دے دیں؟ اگر دوسرا ہے تو دوسرے سے دے دیجیے، زکوٰۃ سے نہ دیجیے. لیکن اگر کچھ نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس ہے لیکن زکوٰۃ ہے، تو پھر اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ان کے مقام اور مرتبے کو اچھی طرح سے سمجھیے. ان کی کوئی صحابہ کی، اہل بیت کی آپس
کی کوئی ایسے اختلافات جو اجاگر کیے جاتے ہیں، جو اچھالے جاتے ہیں، جو نمایاں کیے جاتے ہیں، وہ اس انداز کے نہیں تھے جیسے آج کل کی سیاسی پارٹیوں کے۔ میں بار بار اس نقطے کو اس لیے واضح کر رہا ہوں کیونکہ ہم اس انداز کے چیزوں کو جب سمجھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی چیز جو ہے وہ اسی انداز کے کوئی اختلافات تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کی جب وفات ہوئی، سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بھی اس مجمع میں تھا جہاں پر سیدنا عمر ابن خطاب کی تدفین کا مرحلہ تھا، جنازہ ان کا تیار تھا۔ کہا میں نے دیکھا اچانک میرے کندھے پر کسی شخص نے اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت رکھا ہے اور اپنا سر جھکایا ہوا ہے۔ پیچھے سے مجھے آواز آئی، چند جملے میں نے سنے، اور وہ یہ تھے کہ انی کنت لارجو ان یجمعک اللہ مع صاحبیک، مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ تجھے بھی تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق۔ لأنی کثیرا ما کنت اسمع، میں نے بہت دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے جملے سنا، یعنی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہی ہوتا تھا، میں گیا ابو بکر اور عمر میرے ساتھ گئے، میں آیا ابو بکر اور عمر آئے، ہم گئے، جس کے اندر تذکرہ آپ کی گفتگو کے اندر زیادہ تر ابو بکر اور عمر کا میں نے سنا ہے۔ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن آپ کو اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا فرمائے گا۔ کہتے ہیں جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ بات کہنے والا شخص ہے کون، تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس لیے ان کے کوئی ایسے آپس کی دشمنی اور اختلافات کو اپنے دل میں جگہ مت دیجیے، ان سب سے محبت کیجیے، ان سب نے دین کے لیے قربانیاں کی۔ اب آخر میں اپنی 3 باتیں کر کے بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اہل بیت کو یہ مقام جو ملا ہے، یہ کیوں ملا ہے؟ رشتہ داری کی وجہ سے۔ رشتہ داری کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، اور وہ ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر اہل بیت سے ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ آپ پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اس کے لیے بددعائیہ الفاظ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی شخصیات میں سے، یعنی صحابہ ہوں یا آپ کے دور کے لوگ ہوں، جن کے ناموں کا تذکرہ قرآن میں، وہ 2 لوگ ہیں، ایک صحابہ میں سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک شخصیات میں سے یا ان لوگوں میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہیں، ان میں سے ایک ابو لہب آپ کے چچا کا نام لے کر گفتگو ہے، اور دونوں کی ایک نام لینے کی خصوصیات کی ایک علیحدہ وجہ ہے۔ اس لیے مقام اہل بیت کو اس وقت ملتا ہے جب وہ ایمان والے ہوں۔ اس لیے میں نے ذکر کیا تھا کہ اس دور کے ہوں یا اس دور کے، یہ جو اس دور کے ہیں اہل بیت، ان کے ساتھ بھی اس قید کو ضرور لگائیے۔ نمبر 1 کہ اس کا نسب ٹھیک ہو۔ ابھی یہ آج کل آپ کو پتہ ہے میڈیا کے اوپر ایک معاملہ اٹھا ہوا ہے بہت، رانی پور کا ایک بچی کا معاملہ ہے، فاطمہ 10 سالہ بچی ہے، وہ پیر کے گھر سے، وہ پیر بھی سید ہے، پتہ نہیں کس طرح کا سید ہے کہ وہ سید ہو کر بھی فاطمہ نام کو نہ سمجھ سکا، یعنی فاطمہ نام کی لاج رکھ لیتا۔ اس بچی کے ساتھ اس نے کیا کیا وہ آپ خبروں میں سن رہے ہیں۔ اب یہ جتنے آئے ہوئے ہیں، اکثر جو مورخ ہیں یا سندھ کے ہی، ہمارے سندھ میں جتنے یہ سید پائے جاتے ہیں، شاید ہی دنیا میں کہیں ہوں، اکثر کا یہ خیال ہے کہ یہ فارسی ہیں، یہ سارے ادھر ادھر سے بھاگ کر آئے ہوئے جھوٹے ہیں۔ لیکن جس کے پاس صحیح نسب نامہ موجود ہے، اور بہت سے ہیں بھی جو سندھ میں ہیں، سید ہیں، اور ان کے پاس نسب نامہ موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب سارے جھوٹے ہیں، سارے مکار ہیں۔ جو صحیح ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آل سے ہیں، سیدنا حسن کی آل سے ہیں، سیدنا حسین کی آل سے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، اور وہ مومن ہیں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، فاسق اور فاجر نہیں ہیں۔ اس نسب کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تعلق کو انہوں نے دھندا نہیں بنایا، کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا۔ آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو پیر بنے ہوئے ہیں سید کے نام سے، ان کے یہاں کوئی ایمان نام کی، عمل نام کی آپ کو عام طور پہ آج کے دور میں چیز ایسی نظر نہیں آئے گی۔ مریدوں کے گھروں میں جانا، ان کی عورتوں کو بے پردہ دیکھنا، ان کا مریدوں کا خود اپنی عورتوں کا شوق سے ان پیروں کو زیارت کروانا۔ اسی رانی پور کا جو پیر تھا، ان کا باپ دادا جو ابھی پکڑا ہوا ہے، اس کا دادا تھا، اس کی بھی قصے کہانیاں اس قسم کے بڑے مشہور ہیں۔ مطلب عورتوں کو اس دور میں وہاں رواج تھا، یہ 40-50 سال پہلے کی بات ہے، کہ جو بھی کوئی مرید شادی کرے گا تو وہ اپنی بیوی کا لا کے پہلے دیدار جو ہے وہ پیر صاحب سے کروائے گا۔ یہ اندھی عقیدت کیوں ہے؟
کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کو ان کے مقام اور مرتبے سے بڑھا کر گناہوں میں انسان مبتلا ہو جائے، یہ چیز تو اہل بیت کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ یعنی امام شوکانی سے جب سوال ہوا، یہ میری آخری بات ہے، کہ اس دور کے جو اہل بیت ہیں، کیا وہ جو بھی گناہ کریں، جو بھی کام کریں، کیا وہ معاف کیے ہوئے ہیں؟ یعنی اہل بیت کوئی بھی گناہ کریں تو کیا وہ بخشائے ہیں؟ تو اس چیز کو خاص طور پر ذکر کیا۔ دیکھیں، بات کو ذرا اچھے انداز میں سمجھیں۔ اہل بیت کی اپنی فضیلت اور مقام ہے، اور جو صحابہ میں اہل بیت ہیں ان کا بھی ایک اپنا مقام اور مرتبہ ہے، اور اس بنیاد پر وہ بخشائے تو ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو لازمی آپ جا کر بتائیے، سمجھائیے، ڈرائیے۔ جب آپ اپنی بیٹی کو کہیں کہ فاطمہ تو انقذی نفسک من النار انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ کل قیامت کے دن میں کام نہیں آ سکوں گا، جو کچھ ہے یہاں مانگ لو، جو چاہیے یہاں مانگ لو، وہاں کچھ نہیں مل سکتا، یہاں اپنی نجات کا سامان، اپنا عمل اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ وہ ہیں تو بخشائے وہ والے، لیکن اس کا معنی نہیں کہ پوری نسل قیامت تک جو آئے گا وہ سب کے سب بخشائیں۔ ان میں جو مومن ہے، جو متقی ہے، اس سے محبت لازمی کیجیے، اس کے مقام اور مرتبے کو لازمی سمجھیے آج کے دور میں بھی۔ لیکن جو بے حیا ہو، بے شرم ہو، بے دین ہو، بے عمل ہو، اور اپنے ہی بڑے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحیح معنی میں تسلیم نہ کرنے والا ہو، تو وہ اسی ڈگر پر ہے، اسی طرز پر ہے جس پر ابو لہب تھا۔ ہماری محبت کا معیار ایمان ہے، ایمان کے بعد یہ صحابہ ہونا، ایمان کے بعد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونا، آپ کے اہل بیت میں سے ہونا، ایمان کے بعد ساری بات آتی ہے۔ اس لیے ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو لازمی جوڑیے، اور آج کے دور کے اہل بیت کے حوالے سے اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھیے، کیونکہ اس عقیدت کو، اس احترام کو دھندا بھی بنایا گیا ہے، اس کو کاروبار بھی بنایا گیا ہے، اس کے ذریعے سے کمائی بھی بہت کی گئی ہے، اور ان کی شان میں غلو سے بھی بچیے، کیونکہ کسی کی شان میں غلو کرنا، اس کے مقام اور مرتبے کو بڑھانا، اصل میں اس کی تنقیص ہوتی ہے، اصل میں اس کی شان کو کم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ گویا کہ اس کو شان ملی نہیں جو ملنی چاہیے تھی ہمارے مطابق، اس کو وہ مرتبہ مل ہی نہیں سکا جو مرتبہ ہونا چاہیے تھا اس کا ہمارے مطابق۔ تو اس لیے اچھی طرح ان باتوں کو اپنے پلے سے باندھ لیجئے، اپنے ایمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تابع اچھی طریقے سے کر دیجئے۔ ان کا احترام، ان کی عزت، ان سب کی عزت، اہل بیت ہوں، صحابہ کرام ہوں، ان کے آپس کے تعلقات ہوں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ اٹھا کر دیکھ لیجئے کتابیں، اہل بیت کی فرزندان کے نام، ان کے خانوادوں کے نام میں آپ کو ناموں کے اندر ابو بکر، عمر، عائشہ بکثرت ملے گا۔ ان کو کوئی ایسی دشمنی نہیں تھی، ان کی آپس میں کوئی ایسی نفرتیں نہیں تھیں۔ اپنے بچوں کے نام آپ بھی رکھیے، ابو بکر بھی رکھیے، عمر بھی رکھیے، فاطمہ بھی رکھیے، عائشہ بھی رکھیے، حسن بھی رکھیے، اور حسین بھی رکھیے۔ یہ حسن اور حسین نام، بعض ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا، تو وہ خود بتانے لگے، کہنے لگے مجھے ایک دفعہ ایک صاحب ملے کہ بیٹے کا نام حسن، آپ نے کیوں حسن نام رکھ دیا؟ تو کہا حسن نام میں کیوں نہ رکھوں، یہ کوئی خاص ہے ان کے لیے؟ یہ حسن ان کے تھے، حسین ان کے تھے، یہ جعفر صادق ان کے تھے، یہ ہمارے ہیں بھائی سارے، یہ ان کے نہیں ہیں۔ انہوں نے ان کی شان میں غلو کر کے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اس فرقے نے، یہ ہمارے ہیں، ہم نے ان سے سچی محبت کرنی ہے، ہم نے ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا ہے، ہم نے ان کا دفاع کرنا ہے، ہم نے ان پر درود بھیجنا ہے، ہم نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، ہم نے ان کا احترام کرنا ہے، ہم نے ان کی عزت کرنی ہے، ہم نے ان کا مقام اور مرتبے کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، اور ان کی محبت چونکہ عمل صالح ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنانا ہے کہ اللہ، ہماری ایک نیکی یہ بھی ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ تو نے اور تیرے نبی نے اپنے فرامین میں ان سے محبت کرنے کا صراحتاً یا اشارتاً حکم فرمایا ہے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ عمل صالح ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، ان سے محبت کرنا، لیکن وہ محبت جو محبت بتائی گئی ہے کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو سلامتیاں عطا فرمائے، ہمارے ایمانوں کو جلا بخشے، ہمارے ایمان کو اس قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے جو فتنے آج کل اٹھاتے ہیں، پھیلائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ، بڑی ہستیوں کے ساتھ، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جو شباب
جوان جو دنیا میں فوت ہو رہے ہیں ان کے سردار ہوں گے حسن اور حسین، اللہ ہمیں ان کے ساتھ اکٹھا فرمائے۔ جو بوڑھے ہیں ان کے لیے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور عمر ہیں، ان کے جنت میں سردار، اللہ ہمیں ان کے ساتھ اکٹھا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان کے ساتھ جنت میں اٹھنا بیٹھنا، ان کا دیدار، ان کی قربتیں، ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ یہ بھی جنت کی ایک لذت ہے، یہ بھی جنت کی ایک نعمت ہے کہ جن بزرگوں کا تذکرہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جن کے احوال ہم پڑھتے ہیں، جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینا، دین کے لیے اپنی جانیں قربان کرنا، وہ چلے تو گئے، نہ انہیں دیکھ سکے نہ انہیں پہچان سکے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ ہمیں ان کی پہچان بھی عطا فرما دے، ان کا ساتھ بھی نصیب فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں اور لرزشوں سے بھی درگزر فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔